السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, ایوب علیہ السلام ان کے صبر اور شکر سے بچہ بچہ واقف ہے. ان کی بیماری اور صبر و شکر قرآن کریم میں مکمل واقعہ مذکور ہے جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. صحیح بخاری میں ان کا قول وَعِزَّتِكَ لَا غِنًى بِي عَن بَرَكَتِكَ، اللہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم، وَعِزَّتِكَ لَا غِنًى بِي عَن بَرَكَتِكَ، میں تیری رحمت تیری برکت سے کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ تیری رحمت کا محتاج رہوں گا، ضرورت مند رہوں گا. آج کی ویڈیو میں ان کے اس کوٹ اور اس بات کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس حوالے سے بعض مفسرین جو غلو کر جاتے ہیں ان کا بھی رد کرتی جاؤں گی. جو لکھتے ہیں وہ غلط لکھتے ہیں. ویورز، ہوا یوں کہ ایوب علیہ السلام ایک جھاڑی کے پاس بیمار لاچار بیٹھے ہیں. بعض مفسرین کے بقول 18 سال گزر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا دل، ان کا دماغ اور ان کا ذہن مکمل اور صحیح سالم رکھا ہوا تھا، جبکہ شیطان نے ان کے جسم کو چھلنی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. شیطان نے جو رب سے تھوڑی سی مہلت مانگی تھی قیامت تک کے لیے، اس کا استعمال کرتے ہوئے ان کے پورے جسم کو لاچار کر دیا تھا. بیماری عروج پر تھی. جو شیطان نے مہلت مانگی تھی قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، اللہ نے جو شیطان کو تھوڑی سی طاقت قیامت تک کے لیے دی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے پوری طرح اس نے ایوب علیہ السلام کو بیمار کر ڈالا. لیکن ان کا دماغ، ان کا دل، ان کا ذہن، ان کی زبان ہر وقت رب کے ذکر سے تر و تازہ رہتی. باقی رہا یہ کہنا جو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. تو کوئی بھی حشرات، کوئی بھی کیڑے مکوڑے اللہ کے نبی یا کسی بھی نبی یا ایوب علیہ السلام کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، نہیں کھا سکتے. اللہ نے حرام قرار دیا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے یا جو لکھتے ہیں وہ غلط لکھتے ہیں. ویورز، عزیر علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. 100 سال ان کا جسم میدان میں پڑا رہا، لیکن پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، سب کچھ تھا، کسی نے بھی ان کے جسم کو چھوا تک نہیں کھایا. ایوب علیہ السلام بھی پورا جسم بیماری میں تھا، تکلیف میں تھا، حتیٰ کہ بادشاہ تھے. ایوب علیہ السلام دولت تھی، بادشاہ تھے، اور ہر نبی اپنے دور میں بادشاہ ہوتا ہے. ہمارے نبی بھی بادشاہ تھے، ایوب علیہ السلام بھی اپنے وقت کے بادشاہ تھے. ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں، مال جاتا رہا، اولاد فوت ہو گئی، اپنے بیگانے ہو گئے، بیماری عروج پر تھی. لیکن کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہر انسان کی زندگی میں اونچے نیچے عروج و زوال آتا رہتا ہے اور اللہ ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. اللہ کی کیا آزمائش تھی، لیکن ایوب علیہ السلام اپنے صبر پر تھے. قرآن میں سورہ صاد میں مذکور ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اسے صابر پایا. نعم العبد،
بڑا ہی اچھا بندہ تھا، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ تھا۔ قرآن نے یوں خوبی ان کی نقل کی ہے۔ ویورز، جب ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں تو ایک مائی رحمت تھی جو ان کی بیوی، ان کی خدمت، ان کی بیماری میں بھی ان کی خدمت پر لگی ہوئی، حتیٰ کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایوب علیہ السلام جھاڑی کے پاس لاچار بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ بیوی جاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، کچھ کماتی ہے اور پھر لا کر پکا کر اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں لقمے دیتی ہے، اور پھر جو تھوڑا سا بچ جاتا ہے، جو کچھ بھی تھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ ایک دن ایسے اپنے کام کے لیے گزر رہی تھی کہیں سے کہ اس نے دیکھا کہ کسی حکیم نے کوئی اپنی حکمت کی دکان بنائی ہے، اور وہ شیطان تھا جس نے باقاعدہ ایوب علیہ السلام اور اس کی بیوی مائی رحمت کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک مکمل جال بچھایا، ان کو پھنسانے کے لیے، اور اپنے ورکروں کے ذریعے پورے علاقے میں دھوم مچا دی کہ انتہائی قابل حکیم ہے، جس کو بھی دوائی دیتا ہے شفا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہنے لگی، سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں بھی اپنے مریض اور بیمار خاوند کے لیے کچھ دوائی لوں، اور اس کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ بالکل تم اچھی جگہ پر آئی ہو جہاں شفا گارنٹیڈ ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میں کوئی درہم دینار، کوئی ریال، کوئی ڈالر، کوئی پیسے ویسے نہیں لوں گا۔ میری شرط یہ ہے کہ میں مکمل علاج کروں گا اور گارنٹیڈ ہے کہ مریض کو شفا بھی ملے گی، لیکن ایک کام کرنا کہ میرا شکر ادا کرنا، ایک دفعہ اقرار کر لینا کہ مجھے فلاں نے شفا دی، اللہ کا نہیں کہنا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مریض میرا متقی ہے، پرہیزگار ہے، میں اس سے جا کے مشورہ کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھلا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، یہ تو انصاف کا تقاضا ہے کہ حکیم اپنا پورا زور لگائے، دوائی بھی فری دے، تو کم از کم اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ شفا اس کے نام کی کر دی جائے کہ اس نے شفا دی، یہ کہہ دینے میں کیا حرج ہے۔ مائی رحمت کہنے لگی کہ میرا مریض متقی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، زبردستی یہ تم دوائی لے جاؤ۔ بہرحال جب وہ ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور سارا ماجرا سنایا تو ایوب علیہ السلام غصے سے آگ بگولا ہو گئے کہ تم نے اب شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی اور میرے لیے اس سے ایسی دوا لانے کی کوشش کی کہ جس کے بدلے میں اپنا ایمان گروی رکھ دوں، اور اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اللہ تیرا میرا تعلق ہی ختم ہو جائے، کمزور ہو جائے، پکار اٹھے ربی انی مسنی الضر، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ شیطان ہماری جداگی کے لیے، مجھے تجھ سے دور کرنے کے لیے اپنے جال بچھائے گا۔ اور غصے میں اپنی بیوی کو کہا کہ میں ٹھیک ہو گیا، میں تمہیں 100 درے ماروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً اپنی بشارت نازل کی، ایوب پریشان نہ ہو، ایوب پریشان نہ ہو، دور جانے کی بات نہیں، یہی اپنے پاؤں، اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، 2 چشمے جاری ہو جائیں گے، ایک کے ساتھ نہانا تمہارے جسم کی باہر کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرے چشمے سے پینا تمہاری اندرونی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایوب علیہ السلام غسل لینے لگے، اللہ نے آسمان سے سونے کی بارش شروع کر دی، سونے کے سکے، سونے کے ٹکڑے اور سونے کی چیزیں اوپر سے گرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام نے جلدی جلدی غسل مکمل کیا اور سونے کو جمع کرنے لگے، ایک پہاڑ بنا لیا۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، ایوب اتنی کیا جلدی تھی، یہ سب کچھ تیرے لیے ہی تو میں نے نازل کیا ہے۔ تو اس وقت ایوب علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے جو میں نے اپنی ویڈیو کی شروع میں بیان کیے ہیں، صحیح بخاری میں مذکور،
وعزتك لا غنى بی عن برکتک۔ اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیری عطا سے کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ مائی رحمت آئی، دیکھا کہ بیمار ایوب کہاں ہے، کہیں نظر نہ آیا۔ پھر اس مالدار سونے کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہوئے حسین و جمیل آدمی کے پاس آئی اور پوچھا، ہل تدری این ایوب؟ کیا تو جانتا ہے کہ ایوب کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ہی ایوب ہوں، اور مجھے میرے رب نے صحت، زندگی اور مال و دولت سے نواز دیا۔ اس کا فرمان ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ جو بھی میری رحمت کا محتاج ہوتا ہے اور مجھ سے ہر حالت میں جڑا رہتا ہے، تعلق نہیں توڑتا، تو یہ ان کے لیے نشانی ہے کہ اس رب نے ایوب کو کیسے نوازا۔ اپنی آزمائشوں میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ جس نے ایوب کو نوازا وہ ہمیں بھی، مجھے اور تمہیں بھی نواز سکتا ہے۔ ویورز، پھر ان کی قسم کے حوالے سے جو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو 100 درے لگانے کے حوالے سے کہا تھا، اللہ نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اے نبی، تو ایسا کر کے جھاڑو کے 100 تنکے لے، ان کو جمع کر، فَضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اس کو چوٹ بھی نہیں لگے گی اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ اللہ نے ان کی زندگی میں آسانیاں اور خوشیاں بھر دیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔